بولے یہ کون جگہ ہے؟ بولا یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ کون جگہ؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو دفن کیا جائے گا، مدینہ شریف ہے، مدفون کیا جائے گا، آپ وہاں نماز پڑھیں، مدینہ شریف نماز پڑھیں۔ پھر وہ جگہ بتلایا گیا کہاں کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کی جگہ ہے، جہاں پیدا موسیٰ علیہ السلام دیے تھے، وہ جگہ پہ اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام جہاں پیدا لیے، وہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ گئے، جہاں گئے اور بھی نبی جو آپ سے پہلے آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی تشریف لائے سب کھڑے تھے۔ اچھا، سب پیدل نہیں آئے تھے، پیدل نہیں چل کے آئے تھے، یہ بھی بات سن لیجیے۔ سب سواری سے آئے تھے، سب سواری سے آئے تھے، سب کے ساتھ سواری تھی، سب کی سواری بدھی تھی، سب کی سواری، ابھی میں وہی مطالعہ کر رہا تھا، سب کی سواری بدھی تھی۔ اب میرے نبی کی سواری براق تھی، میرے نبی کی سواری براق تھی، وہ براق کے لیے جبریل کے ہاتھ میں لگام تھا۔ لگام کس کے ہاتھ میں تھا؟ جبریل کے ہاتھ میں رسی تھی جس میں براق بندھا تھا۔ جبریل علیہ السلام اپنی انگلی سے پتھر میں سوراخ کر دیے، سوراخ کر کے براق کو اسی میں باندھے۔ آج بھی وہ پتھر مسجد اقصیٰ میں محفوظ ہے، آج بھی وہ پتھر مسجد اقصیٰ میں محفوظ ہے۔ اور یہی نہیں، جس جگہ پہ نبی نے امامت فرمائی وہ جگہ آج بھی موجود ہے، وہ منبر آج بھی، وہ مصلی آج بھی ہے سلامت۔ مسجد اقصیٰ کے اندر جو مسجد اقصیٰ کا جو احاطہ دکھتا ہے آپ کو اوپر سے، وہ نہیں ہے، اندر جو ہے جہاں پہ نبی نے امامت فرمائی وہ موٹی موٹی پتھریں ہیں، موٹی موٹی پتھر ہیں، وہ اندر کی جگہ ہے جہاں پہ نبی نے امامت فرمائی۔ پھر اس کے بعد جب نبی آسمانی دنیا پہ سفر کیے تو بہت سے اور سارے نبی ملے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا نبی کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن میں، قرآن سب کے لیے، قرآن سب کے لیے، ایک انسان کے لیے، یعنی مسلمان کے لیے ہے۔ ہدی للناس، ہدی للناس، ناس مانے انسان، ناس کیا مانے انسان، ہدی للناس، تمام روئے زمین پر تمام انسان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، جو اسے ہدایت سے کے لیے پڑھے گا اسے ہدایت مل جائے گی۔ ہدی للناس ہے، ہدی للمسلمین نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں، ہدی للناس ہے۔ تو اللہ نے اس میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے عالمین کے لیے رحمت آپ کو بنا کر بھیجا۔ تو جب اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا جبریل علیہ السلام بھی تھے، ساتھ میں کون تھے؟ جبریل تھے۔ دیکھا کہ بہت لمبی قطار لگی ہوئی ہے، بہت لمبی قطار لگی ہے اونٹ کی، کس کی؟ اونٹ کی لمبی قطار لگی ہوئی ہے، لائن لگی ہوئی ہے، اور سب کے سارے اونٹ کے اوپر جو ہے ایک صندوق رکھا ہوا، کیا رکھا ہوا؟ ایک صندوق جو ہوتا ہے وہ لکڑی یا لوہے کا بڑا سا، جسے ہم لوگ پیٹی کا بولتے ہیں، اس کو یہاں کیا بولتے ہیں، بکسا، صندوق کا جملہ تھا۔ وہ صندوق بڑا صندوق تھا اور اس میں قفل لگا تھا، تالا لگا تھا، سب میں تالا لگا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے حکم دیا، کس نے حکم دیا؟ اللہ کے نبی نے حکم دیا، حضرت جبریل بسم اللہ
کھولے تو اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے انڈے کی شکل میں بہت سارا رکھا ہوا ہے. اس میں بھی دیکھا تالا لگا ہوا ہے. انڈے کی شکل میں کوئی چیز ہے جس کو دیکھا تو اس میں بھی کیا لگا تھا؟ تالا لگا تھا. حضرت جبریل، حدیث ہے، پھر حضرت جبریل نے بسم اللہ پڑھ کے اسے بھی کھولے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اسے بسم اللہ پڑھ کے کھولو. جبریل اسے کھولو. جبریل علیہ السلام کھولے. جب وہ قفل کھولا گیا تو اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ خشخش کا دانہ. کیا ہے؟ خشخش کا دانہ. جو خشخش کھاتے ہیں نا، ارے مٹھائی چیز پہ اپنے گھر میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہی خشخش کے دانے کا ذکر ہے. خشخش کا دانہ پایا گیا. ایک انڈے میں خشخش کا دانہ کتنا ہوگا؟ بہت سارا. کتنے ہزار ہوں گے؟ ہزاروں کی تعداد میں. ایک خشخش کے دانے ایک انڈے میں کتنے آ جائیں گے؟ لاکھوں کی تعداد ہو جائے گا. اس میں بھی جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس میں بھی تالا لگا ہے. جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اس میں بھی تالا لگا ہے. نبی فرماتے جبریل اسے بسم اللہ پڑھ کے کھول دو. بسم اللہ پڑھے جبریل نے کھولا تو دیکھا اس میں ایک دنیا آباد ہے. کیا دیکھا؟ جبریل نے دیکھا اور نبی نے فرمایا. کون حدیث ہے؟ نبی فرماتے کیا دیکھتے ہیں؟ وہی معراج کی رات، آج ہی والی رات کی بات ہے اور دوسری رات کی بات نہیں کر رہا ہوں. آج کی رات معراج کی شب میں نبی جا رہے ہیں. جب قفل کھولا گیا، خشخش کے دانے کا تالا کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ اس میں ایک دنیا آباد ہے جیسے ہم لوگ آباد ہیں. ایک دنیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. عالم کے معنی ایک، عالمین کے معنی جمع. عالمین کے معنی جمع ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی کہ یہ عالم پسند آیا، ہم انسان پسند آئے، ہم لوگ آدم کی اولاد میں پسند آئے. ورنہ نبی کو اللہ نے تو نور سے بنایا تھا، وہ نور تھا، وہ کسی میں چلے جاتے. علامہ ارشد القادری نام سنے ہیں؟ علامہ ارشد. اگر آج بھی اگر کوئی کہتے ہیں علامہ صاحب، نہ تو آج بھی جتنا بھی میاں جی کو بھی علامہ مولانا نہیں کہیے تو اس کے شان کے خلاف ہو جاتا ہے. لفظ علامہ کا جو جملہ لکھا جاتا ہے ہندوستان میں یا اپنے اس اطراف میں جو بھی ملک ہے اپنے علاقوں میں جو ملک ہے اس میں بھی علامہ صاحب نے لکھا جاتا ہے. حضرت علامہ صاحب کون تھے؟ ایک کے اوپر نام آتا ہے جن کا نام علامہ رئیس القلم علامہ ارشد القادری. اللہ اکبر. وہ علم کا پہاڑ علامہ ارشد القادری کی ایک کلپ ہے، ایک کلپ چھوٹی سی. کہہ رہے لوگ کہتا ہے کہ نبی عرش پر کیسے گئے؟ ہم تو کہتے ہیں نبی عرش سے آئے کیسے؟ تعجب تو یہ ہے کہ نبی آئے کیسے زمین پہ؟ اس لیے کہ ان کا مقام تو وہ ہے، وہ نبی آئے کیسے؟ یہ تعجب ہے. یہ تعجب نہیں کہ گئے کیسے، یہ کوئی تعجب ہے. وہ آئے کیسے یہ تعجب ہے، وہ گئے کیسے معراج میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. اس لیے کہ وہ نور تھے، وہ جائیں گے، وہ گھر والے وہی کے رہنے والے وہی جائیں گے. لیکن یہاں آئے یہ تعجب ہے. آئے کیسے؟ کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ ہم گنہگاروں کے لیے آئے تھے، ہم سیاہکاروں کے لیے آئے تھے. نبی اس لیے نہیں آئے تھے. نبی کا آنا یہ مطلب نہیں تھا. یہ لوگ کیا جانے اس بات کو، سمجھے اس بات کو. تو نبی جب کھلوائے قفل تو دیکھا کہ ایک دنیا آباد ہے، ایک دنیا ہے. اس میں لوگ جب آگے گئے تو ایک دیکھا دروازہ ہے. کیا دیکھا؟ ایک دروازہ ہے، اس میں بھی لگا ہے تالا. جبریل سے کہا کہ جبریل اسے بھی کھول. جب کھولا تو دیکھا کہ ایک مجمع اکٹھا ہے، ایک محفل ہو رہی ہے اور اس میں میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے. بے شک سبحان اللہ. ذکر ہو رہا ہے، میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے. کہ لوگ
یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں ایک، نہیں، جبریل نے یہ دیکھا اور نبی نے یہ کہا کہ اے جبریل دیکھ، تو یہ سوچتا ہے کہ یہ کی دنیا ہے، نہیں، کتنی دنیا ہے، ایک کفل میں، ایک صندوق پہ، ایک اونٹ پہ ایک صندوق میں نہ جانے کتنے انڈے، اور کتنے انڈے میں اس میں ایک خشخش کا دانہ، اور خشخش کے دانے میں اس میں ایک انڈے میں نہ جانے کتنے خشخش کے دانے، اور ایک دانے میں اللہ نے ایک دنیا آباد کر رکھا ہے، اور اس دنیا میں نہ جانے کتنے انسان کو بنا رکھا ہے، بے شک سبحان اللہ، اور اس میں سب جو ہے نبی کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہا کہ اے لوگوں، تو جس کی تعریف کر رہا ہے یہ دیکھو رسول اللہ یہی تشریف لے آئے۔ بے شک سبحان اللہ، جی یہ معراج کی شب کی بات ہے، معراج کی شب میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو پوری کائنات کا مشاہدہ کرایا۔ صرف یہ نہیں کہ بس مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے اور رہ گئے، نہیں، پورب سے لے کے پچھم تک، اتر سے لے کے دکھن تک، عرش سے لے کے فرش تک، تحت الثرى تک اللہ نے اپنے حبیب کو سارا کچھ علم دے دیا۔ اب کچھ باقی نہیں رہا، کوئی چیز نبی سے چھپا ہوا نہیں رہا۔ اب مثلا مثال کے طور پر ہم اس مسجد میں امام ہیں، ہم رہتے ہیں، آپ باہر سے آئے، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ مائک کا جو ہے کون کھٹکا کون ہے، لیکن ہم کو معلوم ہے، وہ انورٹر کا بٹن کون ہے، لائٹ کا بٹن کون ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم رہتے ہیں یہاں ہم رہتے ہیں، تو ہم کو سب معلوم ہے نا کہ نماز کہاں ہے، چٹائی کہاں ہے، لائٹ کہاں ہے، مائک کہاں ہے، ٹینٹ کہاں ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ جب اللہ کا یہ ملک ہے، کس کا ملک ہے؟ اللہ کا ملک ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو جس کا ہے اس نے ہی بلایا، دعوت دے کے، بھاگ کر نہیں گئے، زبردستی نہیں گئے، بلوایا، گئے، اور گئے تو سب کچھ بتلایا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے سکھا دیا آپ کو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، جو جانتے تھے تو جانتے ہی تھے، جو نہیں جانتے تھے، اگر ہم کہیں کہ اشرف بھائی، افسر بھائی، ہم نے دکھا دیا اس مسجد میں جو کچھ ہے، اندر باہر سب میں نے دکھلا دیا، اب کچھ باقی رہے گا؟ جب ہم ہی سب کچھ کیا، ہم ہی دکھلا دیے، تو اب کچھ باقی